اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے خبر دی، انہیں سلیمان نے، انہیں محمد بن ابی عتیق نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی۔ دوسری سند، اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زاری سے سنا، وہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ اس وقت اعتکاف میں تھے، پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سفیان نے ہی صفیہ کے بجائے بعض اوقات ھذا صفیہ کے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2039۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجی کے ماموں سلمان خول نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، سفیان نے کہا، اور ہم سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آسمان پر اسی دن کے آخری حصہ میں ابر ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2040۔ محمد بن فضیل بن غزوان نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید نے، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے نظر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسری کی ریس سے یہ کیا، انہیں اکھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ دی گئے، اور آپ نے بھی اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2041۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ،
میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2042۔